پھر اپنے حالات کے مطابق ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ جو عرب نہیں ہیں، جیسے اجمی ہیں، مختلف قوموں کے، وہ اس ماحول کو ایک خاص احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک قسم کا آئیڈیل ہے، یعنی آئیڈیل ماحول ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو اکثر وہی عرب لباس پہننے کا ان کو شوق ہوتا ہے، یعنی اس ماحول سے، حالانکہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ لمبا کرتا پہنے یا رومال پہنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ماحول سے ایک قسم کا لگاؤ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ تو یہی حکمت ہے، اسلام کے اندر یہ خوبی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، اس کا ہر ایک پہلو ہم جانتے ہیں۔ وہ تو اس وقت ہی ہو سکتا تھا کہ صرف اس ماحول کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کی پوری زندگی شروع سے آخر تک وہ عرب ماحول کے اندر گزری، وہی کھجور اور ریگستان کا ماحول، شریعت کے کام جیسے نکاح اور طلاق ہیں، ان کی بنیاد بھی تو وہی چیزیں تھیں جو اس زمانے میں اس ماحول میں تھیں۔ چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے اس میں گنجائش تھی، جو اس میں غلطی تھی وہ صاف کر دی گئی، جو چیزیں صحیح تھیں وہ باقی رکھی گئی۔ جیسے حج ہے، انہوں نے ایک قسم کی بدھ خانے کی پوجا بنا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو منع فرمایا اور ان کو صحیح کیا، لیکن وہی ہے، وہی طواف ہے، وہی صحیح ہے وغیرہ سب ہوتا تھا۔ حالانکہ پہلے بت ہوتے تھے، اب تو سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، ایک صاحب ایک دفعہ اس بات کے اوپر بہت زور دے رہے تھے کہ نماز اردو میں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ عربی نہیں جانتے، اور مقصد ہے سمجھنا، دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اپنی زبان اگر ہو تو زیادہ اثر ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ یورپ میں بھی یہ قصہ شروع ہوا تھا، یعنی شروع میں جب پروٹیسٹنٹ فرقہ نہیں بنا تھا تو وہ یہی کرتا تھا۔ ان کا آفیشل طبقہ جسے رومن کیتھولک کہتے ہیں، ان کی زبان لیٹن تھی، ان کی ساری دعائیں اور بائبل کا ترجمہ لیٹن میں تھا۔ حالانکہ اوریجنل زبان تو نہیں تھی، لیکن بہرحال عملی طور پر وہ ایک زبان تھی۔ ان کا سب کچھ اسی میں تھا۔ چرچ میں شروع سے آخر تک جو کارروائی ہوتی تھی وہ سب لیٹن میں ہوتی تھی۔ اس وقت حالانکہ عام آدمی لیٹن نہیں سمجھتا تھا، وہ ایسا ہی تھا جیسے ہمارے لیے عربی ہے۔ ایک زمانہ آیا کہ یہی بات پیدا ہو گئی کہ بائبل اور زبان وغیرہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، لہٰذا اپنی زبان میں ہونا چاہیے۔ پھر ترجمے شروع ہوئے۔ بائبل کا سب سے پہلا ترجمہ انگلینڈ میں ہوا، وہ غالباً 600-700 سال پہلے ہوا۔ پھر اس کے بعد سیاسی وجوہات کی بنا پر، کچھ اور وجوہات کی بنا پر، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقے تھے۔ پروٹیسٹنٹ کا مطالبہ یہی تھا کہ اپنی زبان میں ساری مذہبی کارروائی کرے، یہاں تک کہ بائبل کا ترجمہ بھی ہو، اور کیتھولک کا ابھی تک یہی مسلک ہے، تو وہ لیٹن ہی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل متفرق ہو گئے۔ انہوں نے نیشنل چرچ بنائے، ایک چرچ آف انگلینڈ ہے اور ایک چرچ آف اسکاٹ لینڈ ہے، چرچ آف فرانس ہے اور چرچ آف جرمنی ہے، اور یہ سب الگ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ برادرانہ تعلق اور یگانگیت ختم ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زبان میں یہ چیزیں زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ان کی وقت ختم ہو گئی، ان کا احترام اڑ گیا۔ بائبل کے بالکل جو پہلے ایک مذہبی مقدس کتاب سمجھی جاتی تھی، اب تو صرف لٹریچر کا ایک جز سمجھی جانے لگی ہے کہ اس کی انگریزی بڑی اچھی ہے، شیکسپیرین زمانے کی ہے، اکثر زبانوں میں ہے، لیکن اس کا احترام نہیں رہا۔ جتنے لوگوں نے اپنی زبانوں میں ترجمے کیے ہیں، عبادات، دعاؤں اور کارروائیوں وغیرہ میں، وہ سب بے احترامی کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی وہی فیملیرٹی کانٹینٹ جسے کہتے ہیں، وہ سب کانٹینٹ ہی ہے۔ وہ لوگ جو کیتھولک ہیں ان میں ان چیزوں کا کچھ احترام باقی ہے۔ یہ بھی تو ایک زندہ مثال ہے، یعنی آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جو پروٹیسٹنٹ نے کیا، اور نتیجہ وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی مثال دیکھ لیں۔ میں نے ان سے ایک بات اور کہی جو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ ضرور ہے کہ ہمارے جاہل ان پڑھ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، بس اتحیات کو غالباً یہ نہیں سمجھتے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بعض تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، بعض
نہیں بھی سمجھتے، لیکن ان کا عربی زبان کے ساتھ اتنا احترام کا تعلق ہے کہ ان کی نظر میں صرف عربی بولنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، یعنی جیسے قرآن شریف کا پڑھنا غیر سمجھے ہوئے ان کے لیے عبادت ہے۔